بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، شگفتہ گلشن زہرا کا، ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے واضح طور پر فرمایا، اے پاک رسول کے گھر والوں، اے اہل بیت، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک گھرانہ، اللہ نے تمہیں خوب پاک کیا، تم پاک ہو، پاک گھر ہو، اور تم سے نجس دور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک، آپ کا گھر پاک، اہل بیت رسول سے نجس دور ہے، یہ پاک گھرانہ ہے۔ دیکھو امام حسین، امام علی مقام شہید ہوئے، تطہیرہ ہیں، پاک ہیں، تطہیرہ کے ساتھ پاک آرام فرما ہیں۔ ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر، معصوم علی اصغر، اون و محمد، حضور غازی عباس علمدار اور غلاموں میں حر، یہ تطہیرہ کی برکت ہے۔ حر جب ان کے قدموں میں پاک ہوا تو وہ ان کے قدموں میں دفن ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور بادشاہت کے بل بوتے اپنی مزاریں بنا دیتے ہیں، تو یزید پر جو لعنت کا دھبا ہے تو وہ بھی جسارت کرتا، کہتا کہ مجھے حسین کے پہلو میں دفن کر دو، حسین کے روضہ میں دفن کر دو۔ بادشاہت تھی، حکومت تھی، لیکن تطہیرہ کے ساتھ نجس نہیں سوتے، پاک سوتے ہیں، غلام سوتے ہیں، جانثار سوتے ہیں، حر سوتے ہیں قدموں میں۔ تو اس لیے پاک محمد تطہیرہ، نجس آپ سے دور، علی ولی پاک، نجس ان سے دور، پاکوں کے پاک کے ساتھ پاک سوتے ہیں۔ اگر بادشاہت کے بل بوتے کوئی سو سکتا تو یزید لعنت کا دھبا مٹانے کے لیے حسین کے روضے میں انٹر ہوتا۔ نہیں، اس بات سے سبق حاصل کرو کہ تطہیرہ جن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، تطہیرہ کے ساتھ پاک ہی سوتے ہیں، محمد عربی کے پہلو میں پاک سوئے ہوئے ہیں، اور غلامی کرنے والے سوئے ہوئے ہیں، جیسے غلامی کرنے والا حر حسین کے قدموں میں سو رہا ہے۔ کوئی کسی کی بادشاہت نہیں چلتی، سب سے بڑا بادشاہ آکم الحاکمین اللہ ہے۔ دیکھو اپنے جد کی توہین کرنے والا نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب مرا، اور اللہ نے فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیرا گستاخ ہے، اپنے جد کو کہتا ہے کہ میں تیرے بیڑے پر سوار نہیں ہوتا، تیری اہل بیت سے خارج ہے۔ تو اس لیے جو جد اور بزرگوں کی توہین کرے وہ نہیں ہو سکتے، اہل بیت سے بھی ان کے نام کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام فخریہ انداز میں سر اٹھا کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں کملی والے محبوب کا داماد بھی ہوں اور چچا زاد بھائی بھی ہوں، داماد بھی ہوں۔ ایک صورت کی دو ہے مرتیا، ایک محمد ایک علی۔ وہ داماد اور چچا زاد بھائی ہونے پر ناز کرتے ہیں، اور وہ فخریہ فرماتے ہیں میں کملی والے کا داماد ہوں۔ اور حضرت ابو بکر عمر، اور وہ بھی فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے، شکر ہے کہ ہمارا داماد کملی والا جو نبیوں کا امام ہے، اور ہم روحانیت اور سلسلوں اور رشتوں کے لحاظ سے حضور کے سسر ہیں، سسرالی ہیں،
سچے نبی نے فرمایا ان اللہ اختار علی، اللہ نے مجھے چن لیا، اصحابی میرے اصحابوں کو میرے لیے چن لیا، واصحاری میرے سسرالیوں کو یعنی ان بزرگوں کو منتخب کیا جن کو میرا سسرالی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا، میرے کسی صحابی کی توہین نہ کرنا۔ من سبا اصحابی فقد سبانی، جو مجھے میرے صحابہ کو سب بکتا ہے وہ مجھے سب بکتا ہے۔ اس لیے سادات عظام میں صحیح العقیدہ اور حسبی نسبی سادات کی نشانی ہے، وہ حضور کے سسرال بزرگوں کی توہین نہیں کریں گے، حرم مصطفیٰ کی توہین نہیں کریں گے۔ وہ کیسا سید ہو سکتا ہے جو صحابہ کے نام مٹا دے؟ اللہ تعالیٰ ایسے سیدوں کو ہدایت عطا کرے۔ آل محمد کا دشمن بھی گمراہ، اصحاب رسول کا دشمن بھی گمراہ۔ نبی کی اولاد تطہیرہ چنی ہوئی، تطہیرہ کے ساتھ تطہیرہ دفن ہے، نجس دفن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ پاک گر ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کرنے والے ہیں۔ جو پاک گر ہے اس کے ساتھ بھی پاک اور غلام اور جانثار آرام فرما ہے۔ جیسے حضرت حسین کے قدموں میں آج غلام حر اور نجات پانے والا جانثار قدموں میں دفن ہے، اور ان کے پہلو میں پاک دفن ہے۔ کوئی بادشاہ کی وجہ سے کہیں دفن نہیں ہو سکتا۔ لعنت کا دبا مٹوانے کے لیے یزید بھی امام کے روضے میں داخل ہو جاتا، جو ڈھڈورا پیٹتے ہیں بادشاہن لعنت کا دبا دھونے کے لیے۔ اور یہاں ڈی جی خان میں غازی خان بھی علیحدہ ہے، مکلیشا روضے میں چمک رہا ہے۔ مکلیشا کے ساتھ کوئی دفن نہیں ہو سکتا اپنی بادشاہ کی بنیاد پر، تو امام الانبیاء کا مزار ہے، وہ کس کی جرات ہو سکتی ہے؟ وہ ملنگا کہ نبی بخش دی قبر نہیں زیرا سنتی سی، تو رسول کو نہیں مانتا۔ اگر تو رسول کو مانتا تو یہ تیری جرات نہ ہوتی۔ تو کہتا ہے کہ وہ سون گیا اپنی مرضی سے، تو رسول کو نہیں مانتا۔ پھر تو کہتا ہے کہ خدا ریٹائر ہو چکا ہے، وہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ ایسے عقیدے سے خدا ہمیں بچائے۔ جہلانہ قید ہے جو کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں کر سکا، ریٹائر ہو گیا، بادشاہ ڈانٹے تھی نا۔ عقل کرو، ادب کرو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ حضرت حسن حسین کو حضور کے کاندھوں کا سوار بنا دیا، کاندھوں پر سوار ہیں، شاہ سوار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے وفادار ہیں، نبی کے سچے یار ہیں۔ یہ سچ ہے، جھوٹ پر لعنت، وما علینا الا البلاغ۔